اس نے آخری باب میں لکھا ہے کہ میں کشمیر کی پہاڑی میں ایز اسسٹنٹ کمشنر گیا، جمعے کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ خطبہ ہو رہا تھا، میں بھی بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھ گیا تو جو خطبہ پڑھنے والا تھا، خطبہ پڑھ رہا تھا اور محسوس ہی ہو رہا تھا کہ کسی باپ بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہتے جب وہ خطبہ ختم ہو گیا تو مجھے سمجھ آئی کہ باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ان کا ذکر ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا چلی گئی، وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد تھی، کوئی ستون نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ میں اس مسجد میں بیٹھ گیا اور 2 نفر ہوا، یا اللہ تجھے اپنے محبوب کی بیٹی سے بہت پیار ہے۔ میں نے جو آج خطبہ سنا ہے مجھے یہی محسوس ہوا کہ تجھے آپ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہے۔ اسی بیٹی کے لیے میں آج 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضور کی بارگاہ میں قدرت اللہ کو پیش کر اور منظوری دلا۔ یہ کتاب پڑھیں آپ، مزہ آئے گا۔ پیش کر کے منظوری، آپ فرماتے ہیں میں بھول گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے انگلینڈ سے میری بھابھی کا خط ہے، وہ خط بھی انگلش میں اس نے لکھا ہے، جو اس کی بھابھی نے خط لکھا ہے وہ بھی اس نے پبلش کیا ہے۔ کہتا ہے بھابھی نے مجھے خط لکھا کہ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا خواب میں آئی اور انہوں نے کہا کہ قدرت اللہ شہاب نے عرضی پیش کی تھی کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں سند قبولیت دلوا دو، جاؤ اس کو بتا دو کہ تمہیں حضور نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ اب دعا تو قدرت اللہ شہاب نے مانگی، شریعت کا پاس بھی رکھا، شریعت کا، اور بتایا کہ اس کو، اس کی بھابھی کو، اور بتاؤ کہتا ہے وہ بھابھی بھی جرمن کی تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ وہ مطلب اس سے پہلے مسلمان نہیں تھی، بعد میں مسلمان ہوئی۔ اس کو حضرت فاطمہ خواب مکرمہ دی، جاؤ قدرت اللہ کو بات۔ اگر وہاں سے اتنا پھر کے یہاں پہنچتی ہے بات تو کیا ہمارے آقا خبر نہیں رکھتے؟ بات ہمارے اندر کی ہے، ہم کس نیت سے بیٹھے ہیں، ہم کس ذوق سے بیٹھے ہیں، کس شوق سے بیٹھے ہیں۔ جتنا آپ کا ذوق ہے، جتنا آپ کا شوق، اتنا عطا کر دیا۔ یہ تو مالک کا کرم ہے۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے، جتنی آپ محنت کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس کے حساب سے ملتا ہے۔ یہاں بھی جتنا آپ نے شوق، یہاں تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ ہمیں اپنی طلب سے سوا چاہیے، آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا پیغام ہے جو نواز شریف پڑھے میں، ہماری محفل کا پیغام بھی یہی ہے۔ حضور جب معراج پہ جانے لگے نا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جنت سے براق لے کے آؤ۔ جبریل گئے، براق سج دھج کے کھڑے ہیں، ہر کوئی اس کا اختیار بنا کہ حضور مجھ پہ سواری کریں۔ بھائی میں اتنا خوبصورت نظر آؤں کہ جبریل کو انتخاب میں آ جاؤں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، یہ حضور کی سواری کے کام آنا چاہیے۔ ایک بیچارہ گناہگار ہم جیسا کونے میں کھڑا رو رہا ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، باری تعالیٰ سارے حسن و نکھار کے گھٹ ایک ایسا بھی ہے جو کونے میں فرمایا وہی میرے محبوب کی سواری ہے، لے آؤ اسے۔ جو عشق و محبت میں وہاں جنت میں بھی رو رہا ہے اس کو لے آؤ۔ جب حضور اس میں سوار ہونے لگے تو اس نے ناچنا شروع کر دیا، رقص کرنا شروع کر دیا۔ جبریل نے کہا ادھر رو رہا تھا، اب تو رقص کر رہا ہے؟ فرمایا آج محبوب میری پیٹھ پر سوار ہونے لگے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آقا میری پیٹھ پر سوار ہونے لگے، اب میں نہ ناچوں تو پھر اور کون ناچے گا۔ تو جب جبریل لے کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو انہوں نے بات کی، تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے رقص شروع کر دیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے رقص شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا جبریل ادھر مجھے کہہ رہا تھا کہ ادھر تو خود رقص کر رہا ہے۔ فرمایا میں بھی کب سے انتظار میں تھا، میرا محبوب میرے گھر آئے گا۔ سدرۃ المنتہا جبریل کا مقام ہے کہ میرا محبوب بھی میرے مقام پہ کبھی تشریف لائے، آج میں نہ ناچوں تو پھر اور کون ناچے۔ تو یہ ناچنے میں بڑا فرق ہے۔